آج کے لیکچر میں آپ کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس سکھاؤں گا۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں زیادہ تر دو کاموں کا ذکر ہوتا ہے۔ سینٹینسز کچھ بڑے ہوتے ہیں، اس لیے پاسٹ پرفیکٹ کے رولز کو سمجھنا ضروری ہے۔ رول سمجھنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاسٹ پرفیکٹ کی پہچان کیا ہے۔ اردو میں جملے کے آخر میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، چکی تھیں وغیرہ آتا ہے، اور انگلش میں کرتے ہوئے اس میں تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں ورب کی، اور ہیلپنگ ورب صرف ایک ہے، ہیڈ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ایک ہیلپنگ ورب ہے ہیڈ، صرف ایک ہی ہے، اور ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ اردو میں جملوں میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے یا چکی تھیں وغیرہ آتے ہیں۔ اب یہ سینٹینسز آپ دیکھیں۔ وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکا تھا۔ ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے مریض مر چکا تھا۔ پنکھا چلانے سے پہلے ساجد نے کولر بند کر دیا تھا۔ نماز پڑھنے سے پہلے اس نے وضو کر لیا تھا۔ مہمانوں کے پہنچنے سے پہلے کیا آمنہ نے چاول پکا لیے تھے؟ اب یہ جو سینٹینسز ہیں، جو پہلا سینٹینس ہے اس میں صرف ایک کام ہوا ہے، باقی جو تین سینٹینسز ہیں یعنی کہ باقی چار ہیں، چاروں میں جو ہے نا دو دو کام ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کون سا کام ہوا ہے، بعد میں کون سا کام ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، پہلے مریض مرا ہے اور ڈاکٹر بعد میں پہنچا ہے۔ پہلے ہونے والا جو کام ہے اس کو پاسٹ پرفیکٹ میں کرتے ہیں، بعد میں ہونے والے کام کو پاسٹ انڈیفینٹ میں کرتے ہیں۔ وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکا تھا، ہی ہیڈ آلریڈی ٹیکن بریک فاسٹ۔ ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور دا ڈاکٹر ریچڈ۔ پنکھا چلانے سے پہلے ساجد نے کولر بند کر دیا تھا، ساجد ہیڈ سوئچڈ آف دا کولر بیفور ہی سوئچڈ آن دا فین۔ نماز پڑھنے سے پہلے اس نے وضو کر لیا تھا، ہی ہیڈ پرفارمڈ ایبلیوشن بیفور ہی آفرڈ ہز پریئر۔ مہمانوں کے پہنچنے سے پہلے کیا آمنہ نے چاول پکا لیے تھے؟ ہیڈ آمنہ کوکڈ رائس بیفور دا گیسٹ کیم یا ریچڈ۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جملے کے جو دو حصے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے کون سا کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں کون سا کام ہوا ہے۔ پہلے ہونے والے کام کو پاسٹ پرفیکٹ میں اور بعد میں ہونے والے کام کو پاسٹ انڈیفینٹ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے، جبکہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ اب جو سینٹینسز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں آپ انہیں لکھ لیں، اردو میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور ان کی انگلش میں ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان سینٹینسز پہ غور کریں اور اس رول کو مد نظر رکھیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلے ہونے والا کام پاسٹ پرفیکٹ میں، بعد میں ہونے والا کام پاسٹ انڈیفینٹ میں۔ اب ایک اور سینٹینس دیکھیں، چائے بنانے سے پہلے شازیہ نے ہاتھ دھو لیے تھے۔ اب دونوں کام ماضی میں ہوئے ہیں، ہاتھ بھی دھوئے گئے ہیں، چائے بھی بنائی گئی ہے، لیکن پہلا کام کیا ہوا ہے؟ ہاتھ دھونے کا۔ تو جو پہلے ہونے والا کام ہے اس کو پاسٹ پرفیکٹ میں کیا ہے، تو کیا ہے پھر؟ شازیہ ہیڈ واشڈ ہر ہینڈس بیفور شی میڈ ٹی۔ اب دیکھیں بیفور کے بعد جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ ہے، پاسٹ انڈیفینٹ میں سیکنڈ فارم آتی ہے، میک کی سیکنڈ فارم کیا ہے؟ میڈ۔ اب دیکھیں شی میڈ ٹی، تھرڈ بھی میڈ ہی ہے، لیکن تھرڈ اگر ہوتی تو یہاں کوئی نہ کوئی ہیلپنگ ورب ہوتا، شی ہیز میڈ، شی ہیڈ میڈ یا کچھ نہ کچھ ہوتا، لیکن چونکہ کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے
تو یہاں پر یہ میک کی سیکنڈ فارم ہے میڈ۔ اب بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میرے دوسرے لیکچر جو ہے نا انہیں بھی آپ دیکھیں۔ اب یہ 2 سینٹنسز آپ دیکھ لیں۔ نئی گاڑی خریدنے سے پہلے خالد نے پرانی گاڑی بیچ دی تھی۔ خالد had sold the old car before he bought the new car۔ اب دیکھیں پہلے پرانی گاڑی بیچی ہے اور اس کے بعد نئی خریدی ہے۔ پہلے ہونے والا کام پاسٹ پرفیکٹ میں، بعد میں ہونے والا کام پاسٹ انڈیفینٹ میں۔ کار چلانے سے پہلے عمران نے سیٹ بیلٹ باندھ لیا تھا۔ عمران had fastened the seat belt before he drove the car۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو پہلے ہونے والا کام ہے اس میں had کے ساتھ تھرڈ فارم یعنی کہ پاسٹ پرفیکٹ، اور بعد میں ہونے والا جو کام ہے اس میں ورب کی سیکنڈ فارم کس ٹینس میں آتی ہے؟ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں۔ میرے لیکچرز آپ دیکھیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو سب باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی۔ شکریہ۔